حلیمی اور ثقافت۔ خدا کی مرضی میں چلنے کے لیے ہمیں دو بنیادی خصوصیات کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، حلیمی اور ثقافت۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ لوکا کی انجیل میں سے جب ہم پھر سے ان آیات کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے جن پر ہم غور کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع دو خصوصیات پر زور دیتا ہے جو کہ حلیمی اور سخاوت ہے، جن پر کلام میں ہر جگہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے نتیجتاً ہم دیکھیں گے کہ یسوع نے کس طرح ان دو باتوں پر تعلیم دی ہے۔ ایک فریسی نے یسوع کو کھانے کی دعوت پر گھر بلایا تھا اور اس نے دیکھا کہ فریسی جو وہاں آئے تھے وہ گھر میں بہترین جگہوں پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس فریسی نے دعوت دی ہے وہ اس کے قریب تر ہو کر بیٹھ سکیں، اس لیے انہوں نے سامنے کی نشستوں پر قبضہ جما لیا۔ یسوع یہ سب دیکھ رہا تھا، جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی کرتا، اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک تمثیل کہی، اور یہ تمثیل حقیقت میں حلیمی پر مشتمل ہے۔ یسوع نے یہ تمثیل کہی، جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزیز دار کو بلایا ہو، اور اگر ایسا ہے تو پھر کچھ یوں ہوگا، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے، پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے۔ لیکن یہ حقیقی حلیمی نہیں بلکہ تذلیل ہوگی، بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے، اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں یسوع عملی طور پر اپنی بات کو ان تک پہنچا رہا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے، تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں وہ سادہ طور پر کہہ رہا ہے، اگر تم کسی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہیں یہ کام کیسے کرنا چاہیے، اور تمہاری عزت بھی قائم رہے گی۔ اس لیے یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی، اور پھر وہ اپنی بات کا خلاصہ بیان کرتا ہے، کیونکہ یسوع ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع ان سے وہاں ملتا اور بات کرتا ہے جہاں وہ تھے، اور ان کے ارادوں اور خود غرضی سے واقف تھا، اور اس صورتحال میں وہ ایک مثال دیتا ہے اور انہیں ایسا سچا اصول دیتا ہے جو دل سے پروان چڑھے، نہ کہ خود غرضی سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یسوع حلیمی پر تعلیم دینے کے بعد جب وہ انہیں سخاوت کا درس دیتا ہے، وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بلانے والے سے یہ بھی کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یسوع یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دوستوں کو دعوت پر بلانا غلط ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بھائیوں، رشتہ داروں یا اپنے دوستوں یا امیر پڑوسیوں کو بلانا غلط ہے۔ یہ غلط نہیں ہے۔ دیکھیں، یسوع وہاں بنیادی طور پر دلی نیت کے تعلق سے سکھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ان کی نیت خود غرضی پر مبنی تھی۔ وہ خود سے راست باز بنے ہوئے تھے، اور وہ یہاں ایسے شخص سے بات چیت کرتا ہے جس نے ان سب لوگوں کو دعوت دی تھی جو اس کے معیار کے مطابق تھے۔ اس لیے یسوع جانتا تھا کہ اگر وہ اسے یہ تمثیل بتائے کہ وہ سب لوگ جو غریب ہیں اور لنگڑے، لنجے اور اندھے ہیں ان کو بلاتا تو وہ اس کی نیت ختم ہو جائے گی۔ اب یسوع نے یہی کام ایک اور موقع پر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یسوع نے کہا، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور پوشیدگی میں دعا کر۔ کیا یسوع یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب کے سامنے دعا کرنا غلط ہے؟ نہیں، کیونکہ نئے عہد نامہ میں ہم بہت سے واقعات کو دیکھتے ہیں جہاں لوگوں کے درمیان دعا کی گئی۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم صرف اس لیے دعا کرتے ہو کیونکہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں، اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کہتا کہ اپنی کوٹھڑی میں جاؤ تو وہ وجہ کو ختم کر دیتا، لیکن وہ ان کی نیت کو ظاہر کر رہا تھا۔
وہ ان کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو اس نے فریسیوں کے ساتھ کیا۔ ایک اور موقع پر اس نے کہا، جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ سادہ الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم خیرات کرو تو پوشیدگی میں کرو تاکہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں اجر دے۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سب کے سامنے دینا غلط ہے، کیونکہ برناباس نے ایسا کیا تھا۔ اس نے اپنی زمین بیچ دی تھی اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کا نام بدل کر برناباس رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے یروشلم میں مقدسین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں کہ سب کے سامنے دینا غلط نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ فریسیوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم صرف اس لیے دینا چاہتے ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نیت کو ختم کر دے تو ان کے پاس دینے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور ہم یہی بات یسوع کے پاس اس بیان میں دیکھتے ہیں۔ وہ مبالغہ کو استعمال کرتا ہے، وہ مبالغہ سے کام لیتے ہوئے اپنی بات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یقیناً اپنی بات کو ان دو خصوصیات کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیتا ہے، یعنی حلیمی کے تعلق سے اور سخاوت کے تعلق سے تعلیم دینے سے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ بات ہے کہ جب آپ یسوع پر غور کرتے ہیں تو وہ ان دونوں خصوصیات کی حامل ترین مثال تھا، اور یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چلتی ہیں، جیسا کہ پولس نے فلپیوں کے خط میں لکھتے ہوئے کہا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس تعلق سے غور کریں، وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن کیا ہوا تھا؟ بلکہ وہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ خدا ہے جو انسانی جسم میں تھا، جو زمین پر انسانی جسم میں چل پھر رہا تھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور یہاں آپ حلیمی اور سخاوت دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے پولس جب مادی چیزوں کے تعلق سے ہمیں فراخ دل ہونے کی تلقین کرتا ہے تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع ہمارے لیے سخاوت کا کامل نمونہ ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، بلکہ اپنی جان بھی۔ اس لیے غور کرنے اور رد عمل ظاہر کرنے کے لیے سوال پیش خدمت ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے خدا حقیقی حلیمی اور سخاوت کی شناخت کرتا ہے؟ جب میں اس سوال کے تعلق سے غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں فوراً یعقوب کی کتاب آئی، اور میں نے اسے زیادہ فضل، عظیم فضل کا نام دیا ہے۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ دیکھیں، یہی بات یسوع فریسیوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر یعقوب 4 باب کی 10ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، خدا کی سرفرازی خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اس لیے آئیں اس اصول کے مطابق زندگی گزارنا یاد رکھیں۔